بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بروز بدھ 14 جولائی 2021 3 ذی الحج 1442 ہجری ہے۔ میں ہیرا ندیم اسکیا اسکولز اینڈ کالجز گلزار قائد کیمپس کی جانب سے آج کی اسمبلی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ارشاد باری تعالی ہے، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو کوئی بھی آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اللہ ہی کی تسبیح کرتے ہیں، اور پرندے بھی فضاؤں میں پر پھیلاتے ہوئے اسی کی تسبیح کرتے ہیں۔ ہر ایک اللہ کے حضور اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جانتا ہے۔ اب نماز کے سبق کے لیے میں مدعو کرتی ہوں محترم سر محمد دانش کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے ساتھ نماز کا سبق دہرائیے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ کوئی اس سے پیدا ہوا۔ ولم یولد، اور نہ وہ کسی سے پیدا ہوا۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ کوئی اس کے برابر کا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ نے اس کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی۔ ربنا لک الحمد، اے ہمارے رب تمام تعریف تیرے لیے ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ سبحان ربی الاعلی، پاک ہے میرا رب اونچی شان والا۔ جزاکم اللہ خیر۔ جزاک اللہ سر۔ وہ زمانے میں وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ ایمان والے تو ایسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر آتا ہے تو ان کے قلوب ڈر جاتے ہیں، اور جب اللہ کی آیتیں ان کو سنائی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں، اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ اب قرآن مجید کی تلاوت اور تفسیر کے لیے میں دعوت دیتی ہوں انتہائی محترم سر محمد ادریس کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ یہ سورہ بقرہ کی 35 اور 36 نمبر 2 آیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَقُلْنَا واو اور قلنا کہا ہم نے، یا آدم اے آدم، اسکن رہیے، انتا آپ، وزوجکا اور آپ کی بیوی، الجنہ جنت میں، اور کہا ہم نے اے آدم آپ اور آپ کی بیوی جنت میں سکونت اختیار کریں، جنت میں رہیں، وکلا اور کھاؤ دونوں، منہا اس سے، رغدن بغیر روک ٹوک کے، حیثو جہاں سے، شئتما چاہو تم، ولا تقربا اور نہ قریب جانا، ہذہ الشجرہ اس درخت کے، فتکونا تو ہو جاؤ گے، ورنہ ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے۔ فأزلہم الشیطان سو پھسلایا انہیں ان دونوں کو شیطان نے، عنہا اس سے، فأخرجہما تو نکالا ان دونوں کو، مما اس سے، کانا تھے فیہ اس میں، جس نعمتوں میں جس جگہ پہ تھے وہاں سے اس نے انہیں نکلوا دیا۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا، اهبطوا اتر جاؤ، بعضکم بعض تمہارے، لبعضن بعض کے لیے، عدوٌ دشمن ہیں، وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی الارض زمین، مستقر ٹھہرنا ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک مدت تک۔ حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت اور عظمت اور علم حاصل کرنے کی صلاحیت جب فرشتوں پر اور دوسری مخلوقات جو وہاں تھی ان پر ظاہر ہو گئی، اور فرشتوں سے کہا گیا اور باقیوں سے بھی کہا گیا کہ سجدہ کرو، اور فرشتوں نے سجدہ کیا، اور شیطان اس نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ کی طرف سے پھٹکار پڑی اس پہ اور راندہ درگاہ ہوا، تو اب اس کے بعد کی ایک اور بات یاد کروائی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی نے بتایا ہمیں کہ وہ بھی ایک وقت ہے یاد کرنے کا، کہ وَقُلْنَا ہم نے کہا،
آدم علیہ السلام سے، تمہارے باپ سے، کہ آپ رہیے اسکن انت و زوجک۔ یہاں دو باتیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی تو بات یہ کہ یہاں لفظ جو ہے وہ اسکن استعمال کیا گیا سکونت کے لیے، رہنا، یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ ہم آپ کو یہ جنت دے رہے ہیں یہ لے لیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ آپ یہاں رہیں۔ تو اسی میں اشارہ تھا کہ یہاں جو رہنا ہے وہ ابھی فی الحال عارضی ہے۔ جو مستقل رہنے والی بات ہے وہ جب دنیا میں جائیں گے اور پھر اعمال کے نتیجے میں صحیح اعمال لے کے جو واپس آئے گا اسے بطور انعام یہ جگہ رہنے کے لیے ملے گی۔ ابھی جو آپ رہیں گے یہ اشارہ تھا اس لفظ میں کہ یہ عارضی ہے۔ اور دوسری بات آگے جو آ رہا ہے، کھانے کی بات آ رہی ہے اور ایک پھل درخت کے قریب نہ جانے کی بات آ رہی ہے، وہاں سب جگہ تثنیہ، عربی میں تثنیہ کہتے ہیں دو کو، دو کا صیغہ استعمال کیا گیا کہ تم دونوں یہ نہ کرو، تم یہ کھاؤ، لیکن یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ تم دونوں رہو، بلکہ یہاں یہ انداز اپنایا گیا ہے کہ یہ کہا گیا کہ آپ رہیں اور آپ کی بیوی رہے۔ اسی لیے مفسرین نے اس سے دو مسئلے ثابت کیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں پہلا مسئلہ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ بیوی کے لیے رہائش کا انتظام کرنا یہ شوہر کی ذمہ داری ہے۔ دوسری بات کہ یہ سکونت جو ہے اس میں بیوی شوہر کے تابع ہوگی، یعنی جس مکان میں شوہر رہے گا اسی میں اسے رہنا ہوگا اس کے ساتھ۔ تو فرمایا کہ آپ رہیں یہاں اور آپ کی بیوی بھی رہے جنت میں، وَكُلَا، اور تم دونوں کھاؤ۔ اب یہاں تسنیہ کا صیغہ لایا گیا، تم دونوں کھاؤ، منہا، اس سے، رغدن، رغدن ایسی نعمت کو کہا جاتا ہے کہ جس کے حصول میں کوئی محنت مشقت نہ کرنی پڑے، بغیر محنت کے ملے اور اتنی ملے کہ اس میں کوئی کمی یا اس میں کوئی ختم ہو جانے کا اندیشہ نہ ہو۔ اسی لیے اس کا ترجمہ پرانے انداز میں جو پرانی اردو ملتی ہے، با فراغت، یعنی بغیر روک ٹوک کے جتنا چاہیں آپ، حیثو، جہاں سے شئتما، چاہیں آپ۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ مفسرین نے ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس بات سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جب کھانا راغدن کہہ دیا گیا تھا کہ جتنا چاہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہاں وافر مقدار میں اتنی تعداد میں چیزیں موجود تھیں کہ انہیں جتنا چاہیے وہ لے لیں، لیکن ساتھ میں پھر یہ کہا گیا کہ جہاں سے چاہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انسان کو بہت سی نعمتیں بھی دے دی جائیں لیکن ایک جگہ روک دیا جائے کہ اس ایریے سے باہر نہیں جانا، تو یہ تو جیل بن جاتی ہے۔ تو اس لیے اسے یہ بھی اجازت چاہیے کہ وہ پھرے اور جہاں سے چاہے اپنی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اسی سے مفسرین نے یہ بات دی ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انسان اپنی ضروریات کے لیے جہاں کہیں جانا آنا چاہے اور وہاں سے اپنی ضروریات حاصل کرنا چاہے، یہ انسان کی آزادی جو ہے یہ انسان کا فطری حق ہے، جو آج دنیا میں لوگوں سے چھین لیا گیا ہے، اور یہ رکاوٹیں کھڑی کر دی گئی ہیں کہ نہیں جناب ادھر نہیں آپ جا سکتے اور ادھر نہیں جا سکتے۔ کچھ عرصہ پہلے تک دنیا آزادی سے پھرتی تھی، ہاں حکومتیں تو ہوتی تھیں لیکن جہاں جانا چاہتا تھا اسے رکاوٹ نہیں ہوتی تھی، جس علاقے میں کیا وہاں کے قوانین کے مطابق اسے وہاں رہنے میں وہ قوانین کا احترام کرنا پڑتا تھا، لیکن لوگ پھرتے تھے۔ اسی لیے پرانے لوگوں کے بڑے بڑے سفر نامے اور آپ چیزیں پڑھتے ہیں، وہ جہاں جنہوں نے دل چاہا چلے جاتے تھے، آزادی کے ساتھ جاتے تھے۔ تو یہ آزادی پھرنے کی یہ انسان کا حق ہے کہ وہ جہاں سے چاہے اپنی ضروریات کو جا کے حاصل کر سکے۔ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اب جگہ رہنے کے لیے عنایت فرما دی، کھانے پینے کے لیے عنایت فرما دیا، آزادی دے دی، آپ پھریں جہاں جنت میں چاہیں پوری میں، اور جتنا چاہیں جو چیز چاہیں کھائیں، لیکن ایک پابندی لگائی گئی،
ولا تقربا هذه الشجرہ، اور قریب نہ جانا تم دونوں اس درخت کے۔ یہ درخت کون سا ہے قرآن پاک میں کہیں بیان نہیں کیا، اور صحیح احادیث میں بھی کہیں نہیں آیا۔ صحیح اصول تو مفسرین نے جو سمجھایا ہے وہ یہی ہے کہ جس چیز کو اللہ نے اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبہم رکھا ہے، ہمیں مبہم ہی رکھنا چاہیے، اور اس کو اس کی کھود کرید میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ بس جب اللہ نے نام نہیں لیا تو ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ بعض مفسرین نے اسے گندم یا انجیر یا انگور وغیرہ ذکر کیا ہے، وہ کمزور روایات ہیں۔ اللہ نے فرمایا بس ایک درخت، ایک پابندی لگائی گئی تھی کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا۔ اب اصل میں تو پابندی یہ تھی کہ یہ کھانا نہیں، لیکن یہاں فرمایا گیا اس کے قریب نہ جانا۔ یہاں پھر ایک مفسرین نے ہمیں اصول سمجھایا ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے کہ سد ذرائع۔ وہ کہا کہتے ہیں سد ذرائع کا مطلب یہ ہے کہ جس کام کے خود کرنے میں تو اگرچہ گناہ نہیں ہوتا، لیکن اس کے کرنے کے نتیجے میں امکان ہے کہ آگے انسان گناہ میں پڑ جائے گا۔ یعنی اگر یہ دروازہ کھولا تو پھر آگے گناہ کی طرف انسان چلا جائے گا، تو لہٰذا اگر گناہ کا امکان ہے آگے تو اس دروازے کو بند کر دیا جائے، اس راستے کو چھوڑ دیا جائے۔ اسی لیے قرآن پاک میں آگے چل کے جب بات آئے گی تو وہاں یہ نہیں کہا گیا کہ بدکاری نہ کریں، بلکہ کہا ولا تقربوا الزنا، بدکاری کے قریب بھی نہیں جائیں۔ یعنی ایسے سارے راستے، ایسے سارے کام جن میں امکان ہے کہ بعد میں برائی میں انسان پھنس سکتا ہے، انہیں چھوڑ دے۔ تو یہاں بھی یہ کہا گیا کہ ولا تقربا هذه الشجرہ، کہ اس درخت کے قریب بھی نہ جانا۔ لیکن اگر اس کو استعمال کیا تو پھر نتیجہ کیا نکلے گا؟ فتکونا من الظالمین، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، اللہ فرماتے ہیں سو پھسلا دیا انہیں شیطان نے۔ شیطان نے کیا کیا انہیں؟ دوسری جگہ سورہ آراف میں آیا ہے کہ قسمیں اٹھا اٹھا کے اس نے یقین دلایا کہ میں وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، میں تم قسمیں اٹھا کے اس نے کہا کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اس کے بہکاوے میں آ گئے۔ اسی لیے اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ اس نے پھسلا دیا، یہاں بھی بتایا ہے اور وہاں آگے چل کے بھی بہت واضح انداز میں یہ بتایا ہے کہ شیطان نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا۔ زلہ کا مطلب عربی لغت میں لغزش کو کہتے ہیں، اور اضلال کہتے ہیں کسی کو لغزش میں ڈال دینا، لغزش دے دینا۔ تو اس نے، شیطان نے جو کوشش کی اس کے نتیجے میں ان سے وہ لغزش ہو گئی کہ انہوں نے وہ کھا لیا۔ اب وہ جو چاہتا تھا وہ نتیجہ نکلا۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ، سو اس نے نکالا انہیں اس سے جس میں وہ تھے، یعنی جن نعمتوں میں تھے وہاں سے اس نے انہیں نکلوا دیا، جنت سے انعامات، جو رحمتیں، آرام اور سکون ملا ہوا تھا۔ اب زمین پر آنے کا حکم ملا، ہمارا بقلنا، اور کہا ہم نے اہبتوا، اتر جاؤ، بعضکم لبعض، بعض تمہارے بعض کے لیے عدو، دشمن۔ بعض کے دشمن دونوں طرح ہو سکتا ہے، انسان اور شیطان، جنات آپس میں دشمن ہے۔ تو وہ دشمنی صرف اسی وقت نہیں تھی کہ اس نے یہ حرکت کی، دھوکہ دے کے انہیں ایک لغزش کروا دی، نہیں، بلکہ وہ دشمنی دنیا میں بھی چل رہی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان آپس میں بعض کے دشمن ہیں، وہ بھی ہوتا ہے۔ تو دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، دونوں مفسرین نے یہاں آراء دی ہیں۔ اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا اتر جاؤ نیچے، تم بعض کے دشمن ہوگے، اور ساتھ ہی بتا دیا کہ اب دنیا میں بھی جو بھیج رہے ہیں نا، یہ مستقل نہیں ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، اور تمہارے لیے زمین میں مستقر کہتے ہیں عارضی ٹھکانہ، جائے پناہ، کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرنا۔ تو یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، رہنے کی نہیں۔
وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، اور تمہارا زمین میں کیا ہے؟ ٹھکانہ ہے، اور وہ فائدہ اٹھانا ہے اس دنیا کی نعمتوں سے اِلیٰ حین، ایک مدت تک یعنی اسی وقت بتا دیا گیا تھا کہ یہ دنیا میں کوئی مستقل نہیں ٹھہرنا ہے، بلکہ تھوڑے مدت ہے، وہ مختلف انسانوں کو مختلف ملی ہے، کسی کو ایک دو سانس کی زندگی ملتی ہے، کسی کو سالوں کی، کسی کو صدی کے حساب سے 100 سال کی، کسی کو کئی سو سال کی، تو وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت کے تحت وقت دیا ہے سب کو، اور پھر واپس اللہ کے ہاں جانا ہے، جہاں انسان کو اپنے اعمال کا اور اس دنیا میں جو اس نے اللہ کی نعمتوں کو استعمال کیا ہے ان کا حساب کتاب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ سر۔ خود سراپا نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام، خود سراپا نور بن لینے سے کب چلتا ہے کام، تجھ کو اس ظلمت کدے میں نور برسانا بھی ہے۔ اب آج کے پیغام خاص کے لیے میں مدعو کرتی ہوں ایمان ماجد کو۔ السلام علیکم، میں گلزاری کا ایک کیمپس سے جماعت نہوم کی طالبہ ہوں۔ آج کا میرا پیغام ماہ ذی الحج کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ وہ وقتاً فوقتاً اپنے بندوں کو خود سے جوڑنے کے مواقع فراہم کرتے رہتے ہیں۔ نماز، زکوٰۃ، حج و عمرہ، رمضان، اعتکاف، قربانی، عاشوراء، شب بارات اور شب قدر، یہ سب اسی کا اظہار ہے کہ بندہ جو دنیاوی کاموں میں لگ کر اللہ تعالیٰ سے غافل ہو جاتا ہے، وہ اپنی رب کی طرف واپس پلٹے، اس کے سامنے سر جھکائے اور اس کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرے۔ ذی الحج کا مہینہ بھی نہایت ہی متبرک اور فضائل و مناقب کا حامل ہے۔ ارکان اسلام کے 5 بنیادی اور آخری رکن حج کی ادائیگی بھی اس ماہ مقدس میں ہوا کرتی ہے۔ قربانی جیسا عظیم عمل بھی اسی مہینے میں انجام دیا جاتا ہے۔ نہ صرف یہ کہ اسلام کی آمد کے بعد اس مہینے کو قدر و منزلت اور احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا، بلکہ زمانہ جاہلیت میں بھی لوگوں میں اس مہینے کا احترام و تقدس پایا جاتا تھا۔ سالہ سال سے چلی آ رہی بھیانک اور خون ریز لڑائیاں بھی اس مہینے کے احترام میں روک دی جاتی تھیں۔ اسلام کی آمد کے بعد بھی اس مہینے کی عظمت و حرمت کو باقی رکھا گیا۔ ذی الحج کا سارا مہینہ ہی خیر و برکت کا حامل ہے، لیکن اس ماہ کے ابتدائی 10 دنوں کو اور بھی زیادہ خصوصیت و فضیلت حاصل ہے۔ ان دنوں کی اس اہمیت و جلالت شان کی وجہ سے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان ایام کی قسم کھائی ہے، قسم ہے فجر کے وقت کی اور ذی الحج کے 10 راتوں یعنی 10 تاریخوں کی کہ وہ نہایت فضیلت والی ہیں، اور جفت اور طاق کی۔ جفت سے مراد 10ویں ذی الحج اور طاق سے مراد 9ویں ذی الحج ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ذی الحج کے پہلے 10 دنوں میں کیے گئے اعمال صالح اللہ تعالیٰ کے نزدیک تمام ایام میں کیے گئے نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہیں، لہٰذا تم ان دنوں میں سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اور الحمدللہ کثرت سے کہا کرو۔ عشرہ ذی الحج میں ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک قربانی کے ایام میں قربانی سے زیادہ محبوب عمل کوئی دوسرا نہیں۔ قربانی دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جذبہ فداکاری کے عظیم یادگار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان مہینے میں ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ شکریہ۔ شکریہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رکھیں۔ اللہ نگہبان۔